تو چلیں سیدھا آج کے اس دلچسپ تاریخی تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم بڑی سلطنتوں کے عروج اور ایک ایسے حیران کن فیصلے کی بات کرنے والے ہیں جس نے لفظی طور پر تاریخ کا دھارا ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ کہانی صرف میدان جنگ کی خون ریزی کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بارے میں ہے کہ کیسے ایک زبردست اور منظم نظام اکیلی تلوار کی طاقت پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ آج ہم خلیفہ عمر کے اس دور اور ان کے اس فیصلے کو سمجھیں گے جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس بڑے سوال کی طرف آتے ہیں جو ذہن میں آتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف رومی سلطنت کھڑی ہے اور دوسری طرف فارسی سلطنت۔ دو سپر پاورز کے خلاف جنگ بالکل اپنے عروج پر ہے، اور ٹھیک اسی نازک موقع پر خلیفہ عمر تاریخ کے عظیم ترین اور ناقابل شکست جنرل خالد بن ولید کو، جنہیں اللہ کی تلوار کہا جاتا تھا، کمانڈر کے عہدے سے ہٹا دیتے ہیں۔ مطلب بظاہر تو یہ ایک انتہائی تباہ کن فیصلہ لگتا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے آخر راز کیا تھا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں خلیفہ عمر کی اپنی شخصیت کو تھوڑا قریب سے دیکھنا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں خلیفہ عمر کی دوہری فطرت، یعنی ان کے اندر چھپے ایک سفارتکار اور ایک جنگجو کو۔ دراصل عمر کی شخصیت بڑی دلچسپ تھی۔ ان میں دو بالکل مختلف قبیلوں کی خصوصیات بڑی حیران انگیز طور پر ایک ساتھ موجود تھیں۔ ان کے والد کا تعلق بنو عدی سے تھا، جو مکہ میں سفارتکاروں اور طالسوں کا قبیلہ مانا جاتا تھا، تو معاملات کو بات چیت اور دلیل سے سلجھانے کا فن انہیں وہاں سے ملا۔ لیکن ٹھہریے، دوسری طرف ان کی والدہ کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، جو کہ نڈر جنگجوؤں کا قبیلہ تھا۔ اور ایک دلچسپ بات بتاؤں، خالد ابن ولید کا تعلق بھی بالکل اسی جنگجو قبیلے سے تھا۔ اس لیے اگر کبھی بات چیت ناکام ہو جاتی تو عمر کے پاس وہ بے خوف عسکری طاقت اور فیصلہ کن رویہ بھی موجود تھا، جو ضرورت پڑنے پر طاقت کے استعمال سے بالکل نہیں ہچکچاتا تھا۔ اگر ہم ان کی ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو ان کا عروج حیرت انگیز حد تک تیز تھا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس نئے عقیدے کے سخترین مخالف تھے، لیکن پھر 616 عیسوی میں اسلام قبول کرنے کے بعد کہانی یکسر بدل گئی۔ وہ ایک انتہائی با اثر شخصیت تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا قد 6 فٹ 6 انچ کے قریب تھا، اور جب وہ چلتے تو آس پاس کے لوگ ان کے سامنے بونے لگتے تھے۔ پھر 634 عیسوی میں وہ اس تیزی سے ابھرتی ہوئی ریاست کے دوسرے خلیفہ بنے، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے طاقتور ترین انسانوں کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ انہوں نے سلطنت کو کیسے منظم کیا، پرانے قبائلی رواج سے نکل کر ایک سخت اور منظم انتظامیہ تک کا سفر۔ ان کی انتظامی اصلاحات آج کے دور کے حساب سے بھی واقعی کمال کی تھیں۔ دیکھیں، عمر صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ ایک غیر معمولی منتظم تھے۔ انہوں نے نئے فتح ہونے والے علاقوں کے لیے باقاعدہ گورنرز مقرر کیے، ایک متحد پولیس کا نظام متعارف کروایا، اور انصاف کے لیے عدالتیں قائم کیں جن کا مرکز مدینہ میں تھا۔ لیکن جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ انہوں نے مدینہ کے بازار کی نگرانی جیسی انتہائی اہم اور پبلک ذمہ داری ایک خاتون شفا بنت عبداللہ کے سپرد کی۔ یہ اس دور کے حساب سے ایک بے حد انقلابی اور شاندار قدم تھا۔ اور صرف سویلین معاملات ہی نہیں، سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے فوج کو بھی سختی سے مرکز یعنی حکومت کے ماتحت کیا۔ انہوں نے اصول بنا دیا کہ اب کوئی بھی جنرل مدینہ سے کلیئرنس لیے بغیر خود مختار فیصلے نہیں کرے گا، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے ایک خفیہ انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی بچھا گیا تھا، جو ہر گورنر اور جرنیل کی سرگرمیوں کی رپورٹ براہ راست ان تک پہنچاتا تھا۔ ان کا واضح پیغام تھا کہ کوئی بھی شخص ریاست اور قانون سے بالاتر نہیں ہے، اور یہی وہ سخت اصول تھا جس کا اطلاق خالد بن ولید پر بھی ہونا تھا۔ تو اب تصور کریں، جب خالد بن ولید کو یہ حکم ملا کہ انہیں آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کر سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا گیا ہے، تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ کسی عام جرنیل کی طرح کوئی بغاوت؟ بالکل نہیں۔ ان کے تاریخی الفاظ تھے، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ یہ ان کے لاجواب نظم و ضبط کا ثبوت تھا۔ انہوں نے بغیر کسی انا یا غصے کے اپنے ہی ماتحت رہنے والے نئے آرمی چیف ابو عبیدہ کے انڈر کام کرنا قبول کر لیا۔ یہ نظام اور ریاست کی بقا کے لیے ایک بہت بہت بڑی قربانی تھی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر خلیفہ عمر نے عین جنگ کے بیچ اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لیا؟ دراصل وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ لگاتار فتوحات کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ اللہ اور ریاسی نظام سے ہٹ کر خالد بن ولید کی ذات کے گرد گھومنے لگا تھا، اور عمر کو یہ کسی قیمت پر منظور نہیں تھا۔ وہ یہ واضح پیغام دینا چاہتے تھے کہ فتح محض ایک فرد واحد یا کسی ناقابل شکست انسان کی وجہ سے نہیں ملتی، بلکہ یہ ایک مضبوط نظام اور سچے ایمان کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور اسی نظام کا سب سے بڑا امتحان سامنے آیا جنگ یرموک میں، جب ان کا سامنا اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور سے ہوا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس ہندسے کو ذہن میں لائیں۔ 2 لاکھ، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ اس خوفناک اور عظیم الشان رومی فوج کی تعداد تھی جو یرموک کے میدان میں خیمہ زن ہو چکی تھی۔
رومی شہنشاہ نے اپنی پوری سلطنت کے وسائل جھونک دیے تھے اور اس ابھرتی ہوئی طاقت کو ہمیشہ کے لیے کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور اگر ہم دونوں افواج کا موازنہ کریں تو یہ فرق واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ایک طرف بمشکل 30,000 پر مشتمل مسلم فوج اور دوسری طرف 2 لاکھ رومی سپاہی۔ تاریخ کے صفحات میں یہ ایک سچا ڈیوڈ بمقابلہ گولیات والا منظرنامہ تھا۔ اتنے بڑے فرق کے ساتھ میدان میں اترنا اور جیتنا بظاہر تو یہ بالکل ناممکن لگ رہا تھا۔ تو اب اس بظاہر ناممکن صورتحال میں کیا حکمت عملی اپنائی گئی؟ بہت کمال کی۔ خلیفہ عمر نے مدینہ سے 6,000 فوجیوں کی کمک تو بھیجی، لیکن انہیں ایک زبردست ہدایت دی کہ وہ سب ایک ساتھ میدان میں نہ جائیں، بلکہ روزانہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل میں شامل ہوں، تاکہ رومیوں کو یہ نفسیاتی وہم ہو کہ مسلمانوں کے پاس پیچھے سے ایک لامحدود فوج آ رہی ہے۔ اور دوسری زبردست بات یہ ہوئی کہ نئے آرمی چیف نے اس مخصوص جنگ کے لیے خالد بن ولید کو دوبارہ اپنا حکمت عملی کا لیڈر بنا دیا، اور انہوں نے رومیوں کے بے پناہ وسائل کو ختم کرنے کے لیے جنگ کو طویل کرنے کی ایک ماسٹر کلاس تکنیک اپنائی۔ یہ مقابلہ کتنا وحشیانہ اور شدید تھا، اس کا اندازہ جنگ کے چوتھے دن سے لگایا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں اس دن کو آنکھیں کھولنے کا دن کہا جاتا ہے۔ رومیوں نے اچانک اپنی حکمت عملی بدلی اور تیروں کی ایک ایسی اندھا دھند بارش کی کہ اس ایک دن میں 700 مسلم فوجی اپنی بینائی سے محروم ہو گئے۔ ذرا اس درد کا تصور کریں۔ حملے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مسلم فوج کی اگلی صفیں ٹوٹنے لگیں اور وہ پیچھے اپنے خیموں کی طرف دھکیل دیے گئے۔ اور بالکل اسی نازک موڑ پر تاریخ کا ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ پیش آیا جس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ جب کچھ فوجی لڑکھڑا کر پیچھے خیموں تک پہنچے تو وہاں موجود خواتین نے خود مورچہ سنبھال لیا۔ انہوں نے خیموں کے کھمبے اور پتھر اٹھا لیے، پچھلے کیمپوں کا بھرپور دفاع کیا اور پیچھے ہٹنے والے مردوں کو شرم دلا کر واپس میدان جنگ کی طرف دھکیل دیا۔ اس غیر متوقع اور جذباتی مزاحمت نے فوج میں ایک نئی روح پھونک دی اور وہ دوبارہ پلٹ کر رومیوں کے سامنے دیوار بن گئے۔ جنگ کے 5ویں دن جب رومی فوج اتنی بڑی تعداد کے باوجود بری طرح تھک چکی تھی تو انہوں نے جنگ بندی کی پیشکش کی۔ کچھ مسلمان جرنیل شاید اسے قبول بھی کر لیتے، لیکن خالد بن ولید نے ایک شاندار بات کہی۔ انہوں نے جنگ بندی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب وہ لڑ کر تھک جائیں گے تب ہماری اصل گیم شروع ہوگی۔ ان کی حکمت عملی واضح تھی، پہلے اس وسیع و عریض سمندر کو تھکاؤ، ان کا مورال گراؤ، اور پھر جب وہ کمزور پڑ جائیں تو اپنا فیصلہ کنوار کرو۔ اور پھر آیا چھٹا دن اور خالد بن ولید کی اصل جنگی مہارت ابھر کر سامنے آئی۔ انہوں نے ایک رات پہلے ہی اپنے 8,000 بہترین گھڑ سواروں کو آس پاس کی پہاڑیوں کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ پھر جب خالد نے خود پوری رفتار سے اگلی صفوں پر حملہ کیا، جو کہ دراصل ان گھڑ سواروں کے لیے ایک سگنل تھا، تو وہ اچانک پہاڑیوں سے نمودار ہوئے اور رومیوں کے پہلو پر ایک زوردار وار کیا۔ اسی دوران ان کی ایک اور چال کے تحت رومیوں کے فرار کے واحد راستے یعنی ایک پل کو بھی بلاک کر دیا گیا تھا۔ اس زبردست گھیرے نے 2 لاکھ کی اس عظیم الشان رومی فوج کو مکمل طور پر کچل کر رکھ دیا۔ اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، ایک دیرپا تاریخی وراثت جو محض ایک میدان جنگ سے بہت آگے کی بات ہے۔ یرموک کی اس فتح کے بعد خطے میں جو تبدیلیاں آئیں وہ واقعی دنگ کر دینے والی ہیں۔ جنگ یرموک سے پہلے یہاں یونانی اور آرامی زبانوں کا غلبہ تھا اور یہ صدیوں سے رومی سلطنت کا گڑھ تھا، لیکن خلیفہ عمر کے اس نئے انتظامی نظام نے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی اس خطے میں عربی زبان بولی جاتی ہے اور ان کی قائم کردہ انتظامی بنیادیں آج بھی نظر آتی ہیں۔ ان کا مقصد صرف علاقے چھیننا یا فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی مستحکم ریاست بنانا تھا جو انصاف اور میرٹ پر چلتی ہو۔ تو آج کی اس گفتگو کے اختتام پر ایک بڑا اور اہم سوال ہمارے ذہنوں میں ابھرتا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ خالد بن ولید جیسی عسکری ذہانت اس فتح کے لیے انتہائی ضروری تھی، لیکن کیا واقعی یہ صرف تلوار کی طاقت تھی جس نے ایک ایسی سلطنت کھڑی کی جس کے اثرات آج تک موجود ہیں؟ یا کیا یہ خلیفہ عمر کے قائم کردہ اس سخت اور منظم نظام کا کمال تھا جس نے طاقت کو کسی ایک شخص کی انا کے بجائے قانون، اصول اور انصاف کے تابع کر دیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کے دور کی جدید قیادتوں کو بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔